اللہ کے پیارے حبیب کو اللہ تعالیٰ نے بے عیب پیدا کیا ہے. ہم جیسے انسان یہ عیبوں کے مجموعے ہوتے ہیں یار. اتنا عیب ہے ہمارے اندر, اتنا عیب ہے ہمارے اندر. تو مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ زندگی کے اتنے ایام گزاروں اور میرا کوئی عیب یا میری کوئی کمزوری اس پر ظاہر نہیں ہوگی. ایک دوسرے کی عیب اور ایک دوسرے کی خوبیاں ایک دوسرے کو پتہ چلتی ہیں. تو یہ کتنی بڑی کم ظرفی ہے کہ بندہ کمرے سے باہر نکل کر اپنے کسی کو اپنی بیوی کے عیب بتائے اور بیوی جا کر کسی اور کو اپنے شوہر کے عیب بتا دے. یعنی میں تو آپ کو یہ کہوں کہ طلاق ہو جائے نا خدا نہ خواستہ, تب بھی مطلب کہ بالکل اب تو زیادہ قفل مدینہ لگا لیں, اب تو زیادہ خاموش ہو جائیے کہ یار مجھ سے کسی عورت کا عیب بیان نہ ہو جائے, اور خدا نہ کرے اس کی زندگی میں داغدار نہ کر دو. اپنی عزت بچانے کے لیے اب دوسروں کی عزتوں کو پامال کر رہے ہیں. تو یہ تو بہت عجیب سی بات ہو گئی یار. کتنی عجیب عورت ہے وہ کہ جو اپنے شوہر کے عیب بیان کرتی ہے یار. اللہ 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 اللہ, کتنی عجیب سی بات ہے. مجھے تو گھبراہٹ چڑھ رہا ہے بولتے ہوئے بھی کہ یہ کیسی عورت ہوتی ہوگی جو اپنے شوہر کے عیب بیان کرتی ہے. میرا شوہر ایسا, میرا شوہر ایسا. بھائی ہو گئی شادی, اب آپ کے وہ آپ کا مطلب اس کو سرتاج ہو گیا, آپ کا شوہر ہے. اب جب تک وہ شوہر ہے آپ کا, آپ کو اس کے حق اور ادا کرنے اور اس کی عزت کو بچانا ہے, اور اس کا جو بھی حقوق ہیں وہ ادا کرنے ہیں. اور خدا نہ خدا علیحدگی ہو بھی گئی, اب ایک مسلمان کے عیب کھول کر کیا فائدہ ہوگا. یہ کتنی مطلب کہ عجیب سی. اور اسی طرح وہ شوہر جو مطلب کہ اپنی بیوی کے عیب بیان کرتا, اللہ کی پناہ کہ یار میری بیوی ایسی, میری چپ ہو جاؤ نا. اس کے بولنے سے کیا بیوی صحیح ہو گئی نا, اور خراب ہو گئی کہ تم نے اس کی برائیں کر کے اس کو اور خراب کر دیا. اس کو پتہ چلتا ہے تو اور ہو جاتا ہے گھر میں بیٹھ کر. اس میں بات ہوگا جب غصہ آتا ہے تو زیادہ آدمی پھر بول دیتا ہے. تو ایسا نہ کریں, بلکہ امیر سنت کے جو مدنی پھول ہیں اس پر عمل کریں کہ اگر عورت اپنے میکے جائے تو اپنے سسرال کی برائیاں نہ بیان کرے, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر وہ اپنے سسرال میں بیٹھی ہے تو وہ اپنے میکے کے فضائل بھی بیان نہ کرے. یہ امیر سنت کی تعلیم میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ وہاں بیٹھ کر اگر اپنے سسرال میں بیٹھ کر اپنے میکے کے فضائل بیان کرے گی نا, کہ میرے ابو تو یوں, تو میری ماں تو یوں, تو میرے بھائی تو یوں, تو میری بہنیں تو یوں, تو میرا فلاں تو یوں, میں فلاں تو یوں, تو یہ باتیں بھی ہو سکتا ہے کہ گھر میں ناراضگی کا اور خرابی کا سبب بن جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ اب آپ کا سسرال ہے اور وہی اب آپ کا سب کچھ ہے, اور وہاں کی کمزوریوں کو ڈھکنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اب اسی طرح بہو آ گئی تو اب بہو کی کمزوریوں کو ڈھکنا اب سسرال کی ذمہ داری ہے کہ ٹھیک ہے اب ہماری بیٹی ہو گئی ہے, اب جو تھا ہمارے نصیب میں یہ آ گیا, اب اس کی اصلاح کرنا بھی ہماری ذمہ داری, اس کی خرابیوں کو چھپانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. نہ ہم اس کی برائی کریں گے, نہ کسی کو اس کی برائی کرنے دیں گے. اب ہمارے گھر کی عزت ہے یہ. میں تو اس پر غور کرتا ہوں کہ ہمیں تو جیسے ریڈی میڈ لباس لیتے نا وہ بھی پورا فٹ نہیں آتا یار. اب ایک لڑکی آئی ہے شادی کر کے, یا ایک لڑکا جس سے شادی کی ہے, یہ کیسے مطلب کہ بالکل وہ ہو جائیں گے کہ جو ایک ہی طرح کا حساب کتاب ہو جائے گا. مزاج بنتے بنتے ٹائم لگتا ہے. گھر الگ ہوتے ہیں, خاندان الگ ہوتے ہیں, قبائل الگ ہوتے ہیں, بولنے چلنے کھانے پینے پرورش کے انداز الگ ہوتے ہیں. ان سب کو سمجھ کر ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ ہی گھر چلے گا. یعنی ایک دوسرے کی عزتوں کا تحفظ بہت ضروری ہے.